لیکن جب کریڈٹ مجھے ملا تھا 9 مئی کے بعد اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں کریڈٹ لینے کے لیے. تو لہٰذا بہرحال میں یہاں تک آ کے کہہ چکا ہوں. باقی سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ تم قیادت کیوں نہیں کرتے، ان کو میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، لیکن میں اپنے تئیں خود ایک ایسی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا ہوں جس میں شاید سینکڑوں لوگ مارے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ادھر ہمارا واسطہ جانوروں سے پڑا ہوا ہے. نہیں، ورکر کی ذمہ داری ہے کہ قیادت کو صحیح فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں. السلام علیکم. ماشاء اللہ، کیا تمہاری خوبصورت آنگیں ہیں. آگے سوال کرو. یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو 99% جو ہے ان کے تحفظات دور کر دیے، اس کے باوجود آپ لوگ مخالفت کریں. نہیں، تحفظ دیکھیں، اگر آپ 3 ججوں کو قطار میں کھڑا کرتے تھے، سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز کو، کہ وہ حکومت کی خوشنودی پہ چیف جسٹس ان میں سے کوئی بن سکتا ہے، تو یہ کیسی امینڈمنٹ ہے؟ کون سا ذی شعور شخص جو آزاد عدلیہ پہ یقین رکھتا ہو وہ ایسے امینڈمنٹ کی تائید کر سکتا ہے؟ مروہ صاحب، کوئی آفر آپ کو بھی آئی تھی؟ ماشاءاللہ، تمہارے سر پہ جتنے بال ہیں اتنے لاکھوں کی آفر سب کو گئی تھی. تو آپ نے انکار کیا تھا؟ نہیں، میں اقرار کرتا تو ادھر آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا. الفاظ کیا تھے، وہ دہرا سکتے آپ؟ نہیں یار، چھوڑو، میری بات سنو نا. بکے ہیں اور یہ بکنا مکنا جو بکے ہیں ان کے مکروہ چہرے میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، اور باقی جو ہیں مجھ جیسا آدمی اگر بک جاتا تو شاید میرا خیال ہے کہ پٹھانوں پہ کسی کا اعتماد ہی نہ رہتا. پشتونوں پہ مبارک زیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کا بھائی تو شہید ہوا ہے، پھر بھی تو شہید کی خون کو بیچ کے وہ ہاتھ کر گیا باجوڑ کے لوگوں کے ساتھ. لیکن ایک بات ہے، پشتون ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، ساری زندگی یہ ذلت بری زندگی گزارے گا. سر، آپ کو آفر آئی ہے، پیسوں کی آفر آئی ہے؟ یار میں کل اس پہ بول چکا ہوں نا، چھوڑو یار. اب اتنی ہماری حیثیت تو نہیں ہے کہ کوئی لوگ ہمارا ضمیر خرید سکے. آفریں ہوئی ہوں گی، لیکن کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سامنے آ کے ہمیں کہتے کہ بھائی کیا تم ضمیر بیچو گے. میاں صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کدھر ہیں اور وہ کدھر ہیں. نہ ان کو عوامی تائید ان کے حق میں رہی ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیاست میں کوئی عزت رہی ہے، اور رہی صحیح عزت گما دی اسی آئینی ترمیم میں جس بے ڈنگے طریقے سے کی. احمد فراز کا شعر ہے نا کہ اب کی بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. یہ سوکھا ہوا پھول ہوگا، کتابوں میں گمگشتہ ہو جائے گا. ہم پی ٹی آئی کے زیر اہتمام اگر کوئی احتجاج ہوگی تو اس کو لیڈ کرنے بڑا یہ پی ٹی آئی کے دور میں چیختے تھے دروازہ توڑا ہے، فلاں اندر ہے، فلاں اندر ہے. اب ان کے کرتوت اتنے گناونے ہو گئے ہیں کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا جمہوری حکومت کے دعوے داروں نے کس طریقے سے علیمہ خانم کو اٹھایا دہشت گردی کے پرچے پہ، اور کتنے جیلی مقدمے، ہزاروں جیلی مقدمے پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے ہیں. ہماری خواتین بند ہیں، نظر بند ہیں، لوگ ملٹری ٹریبیونل میں ہیں. پاکستان میں یہ، اور کسی کو اگر آپ جرت دلاتے ہیں، کہتے ہیں جی بغاوت پہ اکسا رہا ہے، کسی کو آپ ہمت دلاتے ہیں جی انتشار پھیلا رہا ہے. ایسا انتشار اور ایسی جرت دلانا، یہ فعل ہم